قریش کو یقین ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حقیقی نہیں بلکہ رسول اللہ نے ان پر جادو کر دیا تھا، جس وجہ سے انہیں ایسا نظر آیا۔ شیب ابی طالب کے پاس آ کر اونٹ کے سر سے نکیل اور اونٹ کے پہلو پر ضرب لگاتے ہیں تو وہ شیب ابی طالب میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج کا عنوان، میں محمد تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ بنی ہاشم کو شیب کی سختیاں اٹھاتے ہوئے 1 سال گزرا، پھر دوسرا اور اب تیسرا سال بھی گزر گیا ہے۔ ان 3 سالوں میں بنی ہاشم نے رسول اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ہر تکلیف برداشت کی ہے۔ مکہ میں جو لوگ اس معاہدے کے لکھے جانے کے مخالف تھے، انہیں اب زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ بعض لوگوں نے گزرے ہوئے 3 سالوں میں یہ کوشش کی ہے کہ بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ختم کروایا جا سکے۔ قریش اس کے لیے 2 ہی صورتوں میں تیار ہوتے ہیں: محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، یا محمد نئے دین سے لا تعلقی اور آئندہ اس کی تبلیغ نہ کرنے کا اعلان کریں۔ یہ شرطیں نہ تو رسول اللہ کو منظور ہیں، نہ ہی بنی ہاشم کو۔ ان کے لیے شیب کی تکلیفیں اٹھانا رسول اللہ کو قریش کے حوالے کرنے سے آسان۔ ہشام بن عمر ایک دن زبیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس آیا ہے۔ دونوں شروع دن سے ہی بنی ہاشم کے سوشل بائیکاٹ کے خلاف ہیں۔ زبیر بن ابو امیہ رسول اللہ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ ہشام نے زبیر سے کہا ہے، کیا تم یہ برداشت کرتے ہو کہ تمہارے بچے تو خوب کھا پی کر سوئیں، تم اپنی زندگی سکون سے گزارو، جبکہ تمہارے ماموں اور ان کے بچے کھانے کے لیے ترسیں؟ کیا یہ کسی طرح بھی مناسب ہے؟ زبیر جواباً کہہ رہا ہے، میں اکیلا اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی دوسرا میرے ساتھ ہو تو میں قریش کا لکھا ہوا معاہدہ پھاڑ ڈالوں۔ ہشام اسے بتا رہا ہے، ایک اور آدمی تو موجود ہے؟ زبیر پوچھ رہا ہے، وہ کون ہے؟ ہشام کہہ رہا ہے، وہ دوسرا آدمی میں ہوں۔ اس پر زبیر بن ابو امیہ نے کہا ہے، تو پھر تیسرا تلاش کرو۔ ہشام اب مطعم کے پاس آیا ہے۔ ہشام نے رشتہ داری کا حوالہ دے کر مطعم کو ملامت کرنا شروع کر دیا ہے۔ مطعم بن عدی نے کہا ہے، اس صورتحال میں تمام قریشی قبیلوں کے سامنے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام مطعم کو بتا رہا ہے، معاہدے کو ختم کرنے کی حمایت میں ایک اور آدمی بھی موجود ہے جو اس صورتحال سے پریشان ہے۔ مطعم نے پوچھا ہے، وہ دوسرا کون ہے؟ ہشام نے بتایا ہے، وہ دوسرا شخص میں ہوں۔ مطعم بن عدی کہہ رہا ہے، پھر تیسرا بھی تلاش کرو۔ ہشام نے مطعم کو بتایا ہے، میں تیسرا شخص بھی تلاش کر چکا ہوں۔ مطعم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، وہ تیسرا زبیر بن ابو امیہ ہے۔ مطعم ہشام سے کہہ رہا ہے، اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ مکہ میں بنی ہاشم کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے لوگوں پر غور کیا اور ابو البختری کے پاس چلا آیا ہے۔ اسے بھی وہی گفتگو ہوئی ہے جو مطعم بن عدی سے ہوئی۔ ابو البختری پوچھ رہا ہے، بھلا کوئی اور بھی اس خیال کا حامی ہے؟ ہشام نے اسے بتایا ہے، زبیر بن ابو امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ ابو البختری نے ہشام، 5واں آدمی بھی ڈھونڈو۔ اس کوشش میں کہ بنی ہاشم کے خلاف سوشل بائیکاٹ ختم ہو، ہشام اب زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس آیا ہے۔ اسے بھی رشتہ داری یاد دلاتے ہوئے بنی ہاشم پر ہونے والے ظلم کے خلاف مدد دینے کے لیے کہا ہے۔ زمعہ بن اسود کا سوال بھی وہی ہے، اس بات کا کوئی اور بھی حامی ہے؟ ہشام نے سب کے نام گنوائے ہیں۔ اگلے دن یہ سب مکہ کے بالائی علاقے حجون کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں وعدہ کیا ہے، ہم بنی ہاشم پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہیں اور قریش کا لکھا ہوا معاہدہ پھاڑ ڈالیں گے۔ ابو امیہ کہہ رہا ہے، اس کی ابتدا میں کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں بولوں گا۔ ایک طرف یہ لوگ اگلے دن کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو دوسری طرف شیب میں رسول اللہ ابی طالب سے کہہ رہی ہیں، چچا جان، جو معاہدہ قریش نے ہمارے خلاف لکھ کر کعبہ میں لٹکایا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس معاہدے پر اللہ کے نام کے سوا اب کچھ باقی نہیں رہا۔ ابی طالب رسول اللہ سے پوچھ رہی ہیں، بیٹا، ہمارے پاس تو کوئی آتا جاتا نہیں، یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ رسول اللہ بتا رہی ہیں، چچا، یہ بات مجھے اللہ کریم نے بتائی ہے۔ ابی طالب رسول اللہ کا جواب سن کر مسکراتے ہوئے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کعبہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ ابی طالب نے کسی کو کعبہ روانہ نہیں کیا کہ تصدیق کر سکیں کہ بھتیجا ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں۔ انہیں تو رسول